پاکستان کے لوگ چاہے مخالف چاہے موافق سارے پریشان تھے. اکا دکا کوئی ہو جس کو مسئلہ نہ ہو. اور پوری دنیا کے اندر ایک میسج گیا تھا. پوری دنیا میں چونکہ عمران خان ایک شناختہ شدہ شخصیت ہے اور ایک نیچرل چیز تھی. لیکن کیا ہوا؟ ہمارا یہ مطالبہ تھا پارلیمنٹ میں جب ہم بیٹھے آگے جمعے کے بعد باہر نکلنا تھا دروازے بند کر دیے گئے. آپ سب نے دیکھا پارلیمنٹ کو قید خانہ بنا دیا گیا, جیل بنا دیا گیا. یہ ایک جرم تھا, یہ ایک اٹیک تھا پارلیمنٹ کے اوپر. 2014 کے دھرنے میں جنگلوں کے اوپر کچھ لوگوں نے کپڑے دھو کے لٹکائے تھے تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی ہے, یہی لوگ کہتے تھے. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ ہم سارے وہاں موجود تھے, باہر نکلنا چاہتے ہیں, راستے بند ہو گئے. راستے بند ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بندشیں ہوگی. میں وہ ایک توقع رکھنی چاہیے, اس کے اوپر بڑا ہم نہیں کہنا چاہتے, لیکن اور بھی بہت سی بندشیں ہوگی وہاں پر ہمارے لیے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بند ہو گئے, ہمارے جو ایم این ایز تھے وہ لاجز میں بند ہو گئے, جو کے پی کے دوست تھے وہ کے پی کے ہاؤس میں بند ہو گئے, اور ایف آئی آریں کٹنا شروع کی گرفتار کر کے. 780 کی ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں. بعض لوگوں کو ابھی جوڈیشل کیا ہوا ہے, ایم این اے ہیں, شفقت صاحب اور ایم پی ایز بھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 780 دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں. اس کو فاشزم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ توقع یہ تھی کہ ہمارے حکمران اس انتہائی پرامن احتجاج کو, ہم کوئی راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر کھلی جگہ موجود ہیں, گھاس موجود ہے, سبزہ موجود ہے, وہاں بیٹھ سکتے تھے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا ہم نے. لیکن انہوں نے جو رویہ اپنایا وہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے. خان صاحب کی جو آنکھ مکمل بینائی چلی گئی ہے, اس کے حوالے سے بہت کنسرنز تھے محمود خان صاحب کے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ مکمل بینائی چلی گئی ہے اور کوئی امپرومنٹ نہیں ہے بالکل ہی, تو میں بھوک ہڑتال دوں گا, بھوک ہڑتال یہاں کروں گا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تادم مرگ بھوک ہڑتال کروں گا. اتنا کنسرن ہے ہمارا. الحمدللہ وہ جو صورتحال تھی کہ بالکل بھی نہیں چلی گئی ہے 85%, اس سے تھوڑی بہت امپرومنٹ ہے ابھی ہوئی ہے, تھوڑی بہت. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے کیا کیا؟ نہ فیملی کو آن بورڈ لیا, نہ ان کے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا, کسی کو آن بورڈ نہیں لیا, اور اسی ابہام کو باقی رکھا. اور اس بنیاد کے اوپر آج تک یہ ابہام باقی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو خود خان صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے, اور اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم ہے, ان کو ایکسیس دی جائے. جو ان کے سالہ سال سے ان کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں. یہ جو آنکھ میں کلاٹ آتا ہے, یہ اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور نگرانی کی ضرورت ہے. یہ سادہ چیز نہیں, آنکھ بہت حساس چیز ہوتی ہے. اس لیے ہماری دعا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے. امپرومنٹ تھوڑی سی بھی ہو, ہمیں خوشی ہے, ہر ایک کو خوشی ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے, ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے, اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک توحید پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارا مطالبہ جو فیملی کا مطالبہ ہے, جو ان کا عدم اطمینان ہے, وہ جب تک پورا نہیں ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولی العزم نبی تھے. خدا سے کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, خدایا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن, خدا نے کہا کہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ قال بھلا میرا ایمان ہے, کیوں نہیں ایمان؟ ولکن یطمئن قلبی,